السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وقال في الجميع غفر له ما تقدم من ذنبه، فيما رواه الشيخان. برادران اسلام، دینی علی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، مسجد علی ابن ابی طالب چیتا کیمپ کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے امام و خطیب، آپ تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ رمضان کی یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ مغفرت کے لیے، توبے کے لیے اور ایسے ہی اپنی قربت کے بہت سارے کاموں کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل سے بندوں کی قربت ہو جائے، بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کی بندگی کر کے، فرائض، نوافل، سنن، مستحبات اور ایسے ہی فضائل وغیرہ جتنے بھی پہلو عبادت میں، عبادت کے اور اجر و ثواب کے، اطاعت کے اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ہیں، اسے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائے، یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے، انسانی زندگی کا سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ۔ ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، مولا ہے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا معبود ہے جو حقیقت میں عبادت کے قابل ہے۔ عبادت کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی کا ہدف یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان ان دین اسلام کی بنیادوں میں سے، دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ صوم رمضان یا سیام رمضان، ماہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان کا صوم رکھنا، یہ دین اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسے قائم کرنے سے اسلام قائم ہوگا، اسے ڈھا دینے سے اسلام ڈھہ جائے گا۔ ہم اور آپ اگر اس کا حصہ بن جائیں قائم کرنے والوں میں، تو ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے ہم اور آپ اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، اور جو لوگ بھی اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں گے، انہیں دنیا میں، آخرت میں اجر سے، ثواب سے، ہر طرح کے خیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ آج کی جو یہ مجلس ہے، آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، رمضان میں صیام اور ایسے ہی قیام، اور خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے کی جو شب ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، قدر کی رات یا برکت والی رات ہم کہتے ہیں، مبارک رات۔ 3 جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو، اپنی امت کو ترغیب دیتے ہوئے، شوق دلاتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ صوم جو رکھے اس کی حالت یہ ہو کہ مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ احتساب اس کے ہاں پایا جاتا ہو، صوم رکھے۔ ایسے ہی قیام رمضان کرے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، قیام رمضان کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی نماز کے 4-5 نام ہیں، اور بھی نام ہو سکتے ہیں، تراویح بھی اس میں شامل ہے، تہجد بھی اس میں شامل ہے۔ ایسے ہی قدر کی رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام عبادات کو جو شخص ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ انجام دے گا، اس کے لیے بشارت ایک ہے، سیم بشارت۔ وہ کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ پچھلے گناہوں کی مغفرت اور بخشش۔ ہم میں سے کون سا آدمی ہے جو گنہگار نہ ہو، جو اپنی بخشش اور مغفرت کا طلبگار نہ ہو؟ کون وہ جو دعویٰ کر سکتا ہو کہ بھئی مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے گناہ کیا ہی کہاں ہے کہ مجھے بخشش کی ضرورت ہے؟
ایسا دنیا میں کوئی کہنے والا نہیں ممکن ہے، بالکل نہیں ممکن ہے ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بنایا ہے، ان کے یہاں بھی بندگی کا اتنا بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عبادت کرنے کی ذمہ داری والا سمجھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت اگر ہم دیکھ لیں تو ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے مغفرت کا سوال کرتے ہوئے، بخشش کا سوال کرتے ہوئے 70 سے زیادہ مرتبہ سنتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم اکثر من 70 مرہ، ہر دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ 70 سے زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ 71 بار کرتے تھے، یہ اصل میں کثرت مقصود ہے۔ ہم بھی 70 کا استعمال کرتے ہیں نا، 70 مرتبہ غرض ہو تو آنا ہے کہ نہیں، یہ کثرت بیان کرنے کی تعبیر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا منافقین کے بارے میں؟ سورہ توبہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا انہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش کی دعا کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کثرت مقصود ہے یہاں۔ کیا مقصد ہے؟ کثرت، یعنی میں دن میں بہت مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گنتے تھے، کبھی کبھی ہم ذہن لگا دیتے تھے کہ اللہ کے نبی ہر دم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وتب علیہ، کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے، مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ جبکہ اللہ کے نبی کے بارے میں معلوم ہے نا، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے ہوئے تھے۔ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے باوجود آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتے، تو بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے، ما تقدم، جو پچھلے گناہ ہیں۔ اب یہ سب موضوعات الگ ہیں اصل میں، کہ پچھلے گناہوں کی بخشش میں کون کون سے گناہ آتے ہیں۔ گناہوں کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی گناہ، اللہ کے حق میں ہم نے گناہ کیا ہے، کوتاہیاں کی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کے حق میں ہم نے گناہ کیے ہیں، کوتاہیاں کی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبائر میں آتے ہیں، بڑے گناہ میں آتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو صغائر میں آتے ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ اور وہ گناہ ہم جانتے ہی ہیں جو بڑوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کا گناہ، کفر کا گناہ، نفاق کا، عقیدے کا نفاق، الحاد، بے دینی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو یہ باتیں تو ہم جانتے ہیں۔ اب پچھلے گناہوں کی بخشش میں، پچھلے گناہوں کی معافی میں جو خاص بات ہے وہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث کرتی ہے، تیسری حدیث، چوتھی حدیث، پانچویں حدیث۔ جب حدیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے، دلائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تب پوری تصویر صاف ستھری ہمارے سامنے مسئلے کی آ جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اب اگر میں روزہ رکھتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، قدر کی رات میں عبادت کرتا ہوں، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، ہے نا، ایمان اور احتساب پر بات کر رہے ہیں، اسی لیے مجلس ہے یہ، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو میں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے نا، یا مثال کے طور پر کسی کا حق مار لیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، سب معاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں قاعدہ، کسی بھی عبادت سے بندے کا حق تو معاف نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کا لے لیا، واپس نہیں کیا، میں نے آپ کا ہڑپ کر لیا، آپ نے مجھے قرض دیا تھا، میں نے وہ قرض آپ کو لوٹایا نہیں، میں نے اسے ڈبا دیا، مثال کے طور پر یہ چھین لیا۔ آپ کی مزدوری تھی میرے پاس، آپ نے مزدوری کی، پھر میں نے مزدوری نہیں دی آپ کو میں نے جھڑک دیا اور آپ چلے گئے، تو میں ایک نہیں 10 حج کر لوں، 10 سال رمضان کے روزے رکھوں، ہے نا، 10 سال قیام اللیل کرتا رہوں، کسی عبادت سے بندے کا حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس ذہن سے نکل جانا چاہیے۔ امت کا اجماع ہے کہ نماز، صلاۃ،
ज़कात और ऐसे ही सियाम रमज़ान, हज बैतुल्लाह या उसके अलावा कुर्बानी, नज़र व नियाज़, सदक़ात, खैरात, किसी भी इबादत से बंदे का हक़ माफ़ नहीं होता है। अगर आपने किसी का 10,000 रुपया लिया हुआ है और आपने नहीं लौटाया है, आप ज़िंदगी भर सजदा करेंगे, वो हक़ नहीं माफ़ होगा। आप हज करके आएंगे, फ़र्ज़ करेंगे, नफल करेंगे, तवाफ़ करेंगे, वो हक़ माफ़ नहीं होगा। इसलिए माह रमज़ान के बारे में जो बात आई हुई है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, बख्श दिए जाएंगे। इससे मुराद छोटे गुनाह हैं और अल्लाह के हक़ वाले गुनाह हैं। अल्लाह के हक़ वाले गुनाह और छोटे गुनाह मुराद हैं। ठीक है, ये बात एकदम तय हो जानी चाहिए। दलील क्या है इसकी? दलील सही मुस्लिम ही की रिवायत। ये सारी हदीसें भी क्या हैं? सही बुखारी की हैं, सही मुस्लिम की हैं। सही मुस्लिम की एक और रिवायत में हमने आपने उसे भी पढ़ा है, बार बार पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलवातुल खम्स वल जुमुअतु इलल जुमुअ व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुल लिमा बैनहुन्ना इज़ज्तुनिबतिल कबाइर, इज़ज्तुनिबतिल कबाइर मा लम तुगशल कबाइर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें जुमे से जुमे तक, रमज़ान से रमज़ान तक बीच के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। जब शर्त क्या है? जब बड़े गुनाहों से बचा जाए। जब क्या हुआ जाए? बड़े गुनाहों से बचा जाए। बड़े गुनाहों से बचा जाएगा। इससे वाज़ेह हो गया ना कि बड़े गुनाहों से बचेंगे, छोटे गुनाह माफ़ हो जाए। बड़े गुनाहों से नहीं बचेंगे तो बड़े गुनाह माफ़ होने वाले नहीं है। तो जो नमाज़ों की फजीलत आई हुई है कि आदमी 5 टाइम है ना नमाज पढ़ता है, ऐसे उसकी मिसाल है जैसे उसके घर के सामने नहर बनी हुई हो, नहर बह रही हो, यग़्तसिलु फ़ीही कुल्ल यौमिन 5 मर्रात, आदमी उसमें 5 टाइम गुस्ल करता हो, तो बार बार गुस्ल करने की वजह से क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी बचेगा? साहबा ने कहा नहीं बचेगा। आपने फरमाया यही मिसाल 5 नमाजों की है। लेकिन उससे कौन से गुनाह माफ़ होंगे? छोटे गुनाह माफ़ होंगे, अल्लाह के हक़ के गुनाह माफ़ होंगे, बड़े गुनाह माफ़ नहीं होंगे। अल्लाह के नबी की हदीस में साफ है ना कि ये नमाजें, ये जुमा और ये माह रमज़ान, ये सब गुनाहों का कफ़ारा बनते हैं। शर्त ये है कि बड़े गुनाहों से बचा जाए। अब रहा मसला कि अल्लाह के हक़ के गुनाह माफ़ होंगे, बंदे के हक़ के गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है। उसमें क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरह के गुनाह हैं। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ क्योंकि मौजू असल दूसरा है, लेकिन शुरू में ही चूंकि हदीस का हिस्सा है, ईमानन व इहतिसाबन वाली हदीस का ये हिस्सा है, इसलिए थोड़ी सी वजाहत करना ज़रूरी समझा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आई हुई ये बात कि गुनाहों के 3 अक़साम हैं, 3 किस्म के गुनाह हैं और तीनों किस्म के गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 3 अलग अलग दफ्तरों में, रजिस्टरों में, दीवानों में नोट किया जाएगा। दीवान बड़े बड़े दफ्तरों को कहा जाता है। दीवान जहाँ तदवीन होती है, जिसमें लिखा जाता है। एक किस्म का गुनाह वो है जिसके बारे में अल्लाह ने फाइनल कर दिया है, बख्शिश नहीं होगी। वो गुनाह शिर्क का है, कुफ्र का है। तो एक दफ्तर में कौन से गुनाह लिखे जाएंगे? शिर्क और कुफ्र वाले गुनाह, जिसकी बख्शिश होने वाली नहीं। दूसरा दफ्तर कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यअबउल्लाहु बिही, अल्लाह तबारक व तआला को उन गुनाहों की कोई परवाह नहीं है। परवाह नहीं है क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हक़ के गुनाह हैं। वो शिर्क के अलावा, कुफ्र के अलावा अमल के गुनाह हैं, लेकिन उसका ताल्लुक किससे है? अल्लाह तबारक व तआला से है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हक़ के गुनाहों के बारे में उसे कोई परवाह नहीं, चाहेगा तो बख्श देगा, चाहेगा तो अजाब देगा। लेकिन है उसको अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है, अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो बख्शेगा, चाहेगा तो अजाब देगा। ये दूसरा गुनाह। तीसरा गुनाह कौन सा है? उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यत्रुकुहुल्लाह, अल्लाह ताला उसे नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला उसे नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा मतलब उसकी पकड़ होनी ही होनी है, छुटकारा उसमें मिलने वाला नहीं है। वो कौन से गुनाह है? वो जुल्मुल इबादी फीमा बैनहुम, मज़ालिमुल इबाद, बंदों के दरमियान जो एक दूसरे पर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, मारा, गाली दिया, छीन लिया, गीबत किया, चुगली किया, माल हड़प कर लिया, कत्ल कर दिया, हाथ तोड़ दिया, ये सारे गुनाह है ना। ऐसे ही मिसाल के तौर पर किसी के ऊपर तोहमत लगा दी, ठीक है। ये सारे जो गुनाह हैं, इन गुनाहों का ताल्लुक बंदों से है, बिम्मा ला यत्रुकुहुल्लाह, जिससे अल्लाह तबारक व तआला नहीं छोड़ेगा। तो पता चला कि नहीं पता चला
کہ بندے کا حق جو ہے نا، بندے کے حق کی جو گناہ ہے وہ چھٹکارا نہیں ملنے والا. چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں آپ نے بیان فرمایا کہ اس کی معافی کا معاملہ اسی بندے کے ہاتھ میں ہے جس بندے کا حق مارا گیا ہے. جس بندے کا حق مارا گیا ہے. دو شکلیں ہیں، یا تو وہ بندہ معاف کر دے، یہاں نہیں معاف کیا وہاں معاف کر دیا تو وہاں معاف ہو جائے گا. اگر نہیں معاف کرے گا تو کیا راستہ ہوگا؟ اس کے بدلے میں اسے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں دینی پڑیں گی، اس لیے کہ وہاں تو اب انتقام کا راستہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو مارا ہے تو آپ بھی ہمیں مار کے بدلہ لے لیجیے. ہم نے آپ کا پیسہ نہیں لیا، دے لیا تھا، نہیں واپس کیا تو آپ اس کا 2 گنا لے لیجیے بھائی، 4 گنا لے لیجیے. اور کیا کریں گے؟ یہ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں اب وہ معاملہ نہیں، وہ آخرت کا معاملہ ہے. وہاں حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ نیکیوں کا، بدیوں کا حساب و کتاب ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حساب کیسے ہوگا؟ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. ہم نے آپ کو مارا ہے، ہم نے آپ کو ستایا ہے، ہم نے آپ کا مال چھین لیا ہے، ہم نے آپ کا حق واپس نہیں کیا ہے. قیامت کا دن ہے، مجھے اب اس کی تلافی، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہوگی؟ اپنی نیکیاں دے کر کے اس کی ادائیگی کرنی ہوگی. اگر نیکیاں دے کر کے آپ کا حق ادا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں حق ادا ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر نیکیاں ختم ہو گئی، آپ کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر آپ کے گناہ اٹھا کر کے میرے اوپر ڈال دیے جائیں. آپ کے گناہ اٹھا کر کے میرے اوپر ڈال دیے جائیں گے. یہ ہے خلاصہ اس کا، گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کی قسموں کا، اور گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی نہیں ہوگی، اس کا یہ نچوڑ ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے. آج کا جو عنوان ہے آپ کا، وہ عنوان کیا ہے؟ روزے میں، صیام میں، قیام میں ایمان اور احتساب کی شرط کیوں لگی ہوئی ہے؟ میں 2-3-4 پوائنٹس میں یہ بات کروں گا اس موضوع پر. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان اور احتساب کی شرط صرف رمضان سے جڑی ہوئی ہے، روزے سے جڑی ہوئی ہے، قیام سے جڑی ہوئی ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے جڑی ہوئی ہے. ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ شرط صرف اور صرف ایمان کی، احتساب کی شرط اس سے جڑی ہوئی ہو رمضان سے. من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. یہ ہمارے سامنے حدیثیں ہیں، ماہ رمضان بھی یہ حدیثیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ صیام بھی رکھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، قدر کی رات میں عبادت بھی کرتے ہیں. تو یہ طے ہے، صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ ہم یہ حدیثیں اس انداز سے رمضان ہی میں سنتے ہیں، کیونکہ صیام، قیام اور قدر کی رات کے بارے میں تینوں عبادتیں، تینوں جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانا واحتسابا کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد بخشش کا اعلان ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ سارے معاف کر دیجئے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اور ساری عبادات، بلکہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو عبادت اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے، اس پر اجر ملنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے یہ شرطیں موجود نہ ہوں. دونوں شرطیں. ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. احتساب کے بغیر کسی بھی نیکی کا ثواب انسان کو نہیں ملے گا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے نا، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عبادت. تو ہر عبادت میں یہ دونوں شرطیں موجود ہیں. ابھی اس کی دلیلیں آپ کے سامنے آئیں گی. دوسری بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے، ایمان اور احتساب کا معنی کیا ہے. احتساب، ایمان تو بہت واضح ہے، بات کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن احتساب کا جو لفظ ہے نا وہ کنفیوز کرتا ہے آدمی کو. احتساب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں محاسبے کے معنی میں ہے. محاسبہ، اپنا جائزہ لینا ہے نا، اپنا جائزہ لینا، آپ کا جائزہ لینا، اپنا حساب چیک کرنا، اپنے آپ کو ٹٹولنا، آپ کیا کر رہے ہیں، کتنا صحیح کر رہے ہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں، کتنا اچھا کر رہے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں. یعنی احتساب کو بہت سارے لوگ محاسبے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اردو میں. عربی میں احتساب کا معنی محاسبہ نہیں ہے. عربی میں احتساب کا معنی محاسبہ نہیں ہے. وہ حساب سے نہیں بنا ہے بلکہ وہ حسبہ سے بنا ہوا ہے. احتساب کا لفظ کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ والا لفظ جو حدیث میں آیا ہوا ہے یہ حساب سے نہیں بنا ہوا ہے، حساب لینا، حساب دینا، اس سے نہیں بنا. کہاں سے بنا ہوا ہے؟ یہ حسبہ سے بنا ہوا ہے.
اور حسبہ کے معنی ہوتے ہیں اجر کی لالچ کرنا، اجر کی، ثواب کی لالچ کرنا۔ حسبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اجر اور ثواب کی نیت سے۔ اس کو ہم کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، رضا کارانہ، والنٹیئر جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی ایسے ہی کام کرتا ہے، اس کا بدلہ دنیا سے نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مزدوری دے دے، کوئی معاوضہ دے دے، کوئی کسی فنکشن میں ہمیں مطلب مثال کے طور پر ہماری پذیرائی کر دے، کوئی تعریف کر دے، یا ہمیں اس کے بدلے میں کوئی گفٹ پیک مل جائے، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی لالچ نہیں کرتا ہے۔ اس کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسبہ، اور اسی سے لفظ بنا ہوا احتساب، یعنی یہ کام کرنا، یعنی روزہ رکھنا، اس طرح سے روزہ رکھنا کہ اس کا اجر مجھے اللہ کی طرف سے، قیام اللیل کرنا، اس کا اجر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے، قدر کی رات میں جاگنا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا ثواب، اجر اپنی طرف سے عطا فرمائے۔ یہ لفظی طور، سرسری طور پر یہ معنی آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ احتساب کا لفظ محاسبے کے معنی میں نہیں، احتساب کا لفظ حسبہ سے بنا ہوا جس کے معنی ہوتے ہیں للہ، کوئی کام کرنا اللہ کے لیے، للہ، رضا۔ اچھا، اللہ کے کلام کی آیتیں کئی ایک ہیں جس میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک پہلی بات ایمان کے بارے میں آپ سمجھ لیں، ایمان کے بارے میں سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے نا، ایمان کے معنی اصل میں ہوتے ہیں یقین کرنے کے، مان لینے کے، تصدیق کرنے کے، تصدیق کرنا۔ جو صوم رمضان رکھے ایمان کی حالت میں، جو قیام رمضان کے تراویح پڑھے ایمان کی حالت میں، قدر کی رات میں عبادت کرے ایمان کی حالت میں، یہ جو ایمان آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ ساری عبادتوں میں سے دو عبادتیں ایسی ہیں جو نفل ہیں، اور ایک عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ صوم رمضان فرض ہے، اور بقیہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ سنت اور نفل کی درجے کی ہیں۔ ان دونوں تینوں کے علاوہ ساری عبادات کے اندر بنیاد ہے یہ، ایمان کے بغیر کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب حدیث میں آیا ہوا کہ جو رمضان کا مہینہ ایمان کی حالت میں رکھے، اچھا جو ظہر کی نماز ایمان کی حالت میں نہ رکھے وہ نہ کرے، ظہر کی نماز ایمان کی حالت میں نہ پڑھے، وہ کیا اس کو ظہر کی نماز کا ثواب ملے؟ نہیں ملے۔ فجر ہے، ظہر نماز ہے، صلات، چاہے وہ فرائض ہوں پانچوں یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز ہو، کوئی بھی نفلی نماز، سارے روزے، سارے زکوٰۃ، سارے صدقات، سارے خیرات، کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بغیر قبول نہیں فرماتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے جب ماہ رمضان کے بارے میں مسائل سنے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ ماہ رمضان کا روزہ کس پر فرض ہوتا ہے بھائی؟ کس پر فرض ہوتا ہے؟ وہ ساری شرطیں ہیں نا کہ جس پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، اس میں کون کون سی کنڈیشن پائی جانی چاہیے؟ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان والا ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، ایمان جب نہیں ہے، جب اصل ایمان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، ایمان کا کنیکشن ہی نہیں ہے، تو یہ اوپر کے کام کرنے کے، اوپر کے کاموں کی اسے کیا کرنے کا کیا فائدہ؟ اسے کیا ثواب ملے؟ اوپر کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اجر نہیں ملتا اس پر۔ تو ایمان تو بنیادی شرط ہے، اور ایمان نہیں ہے، سپوز بغیر ایمان کے آدمی دنیا بھر کی نیکیاں کرتا ہے، دنیا بھر کی نیکی، 10 سال 20 سال 50 سال کے روزے رکھ رکھا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، بڑا دین داتا ہے، اللہ والا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کی برسوں کی، عمر بھر کی، عرصے کی ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ زیرو زیرو، دھول کی طرح، مٹی کی طرح، گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، اس کی کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اب ایمان کے حالت میں روزہ رکھے، ایمان کی حالت میں قیام کرے، ایمان کی حالت میں قدر کی رات میں عبادت کرے، تو اب اس ایمان کو ہمیں بہت اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بھائی یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، زبان سے کہہ دیا، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اور پھر زبان سے کہنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے، تب جا کر کے صحیح معنوں میں ایمان ہوگا۔ اور اگر اس میں کمیاں کریں گے، کوتاہیاں کریں گے، خلل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہماری وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگی، کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، شمار ہی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں ہم نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ،
اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ اس کا معنی اچھی طرح سے ویسے جان کر کے، جیسے قرآن میں، جیسے سنت میں، جیسے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے یہاں ہے، جو معنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا، اس معنی کو اچھی طرح سے ویسے ہی سمجھنے کے بعد، مطمئن ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دل سے اس کا یقین کرنا ہے، دل سے اس کا یقین کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اب زندگی بھر اسی کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہے۔ تینوں باتیں ہوں گی تب جا کر کے صحیح معنوں میں ایمان والا ہوگا۔ صحیح معنوں میں کیا ہوگا؟ آدمی ایمان والا ہوگا۔ اگر ایمان والا نہیں ہوگا تو یہ آگے جو روزہ رکھے گا، قیام کرے گا، قدر کی رات میں قیام کرے گا، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار نہیں ہوگا۔ لا الہ کہا تھا نا، گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سچا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اگر کسی کو اس نے اللہ کے سوا بھی عبادت کے لائق سمجھا، تھوڑا سمجھا، زیادہ سمجھا، 10% سمجھا، 5% سمجھا، صرف سجدہ اس کے لیے کیا، رکوع اس کے لیے کیا، ہاتھ اس کے سامنے اٹھایا، طواف کر لیا قبر کے پاس جا کر کے، ہے نا، ارد گرد طواف کر ڈالا، مثال کے طور پر عالم الغیب سمجھا، مدد کرنے کا عقیدہ سمجھا کہ ہاں یہ جو اللہ کا بندہ ہے نا، جو دفن ہے، وہ بہت زیادہ نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہا ہے، وہ میری دعا سن سکتا ہے، میری مراد پوری کر سکتا ہے، وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، ہمارے کام آ سکتا ہے، مثال کے طور پر۔ یا ہم بہت زیادہ ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں، وہ ہماری خوف کو، ہمارے ڈر کو ختم کر سکتا ہے۔ ہمیں بہت ساری مشکلات ہیں، ہم اسے امید لگاتے ہیں، ہماری امیدوں پر وہ کھرا اتر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہمیں مدد چاہیے، ہم اسے، ہماری مدد وہ کر دے گا، ہمارے کام آ جائے گا۔ ہمیں فلاں فلاں فتنوں کا اندیشہ ہے، دشمن کا اندیشہ ہے، اس کا اندیشہ ہے، اس کا اندیشہ ہے، اب ان دشمنوں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں لے لوں گا تو میری حفاظت ہو جائے گی، میں سیف ہو جاؤں گا۔ سمجھ رہے؟ ایسا کوئی بھی عقیدہ اگر رکھتا ہے، سوچتا ہے، زبان سے بولتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ویسے ایمان والا، جیسے ایمان والا اللہ کو چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایمان کی شرط لگائی گئی ہے، اس لیے کہ وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کے خلاف جا رہا ہے۔ کہا لا الہ، کوئی نہیں ہے سچا عبادت کے قابل، اور وہ سارے کام کر رہا ہے جو کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، امید اللہ سے لگانی چاہیے، خوف اللہ کا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ رکوع، سجدہ، قیام، قومہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، طواف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کہ گھر کا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی کیا ہونا چاہیے؟ امید اللہ سے، خوف اللہ سے، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گی، پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لینی ہے، ہر طرح کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے بڑا دشمن شیطان ابلیس ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کس کی پناہ لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ سوچیں کہ ایک لفظ عبرت ہے، آدمی قرآن شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں سارا عقیدہ موجود ہے، اعوذ باللہ میں سارا عقیدہ اگر آدمی سمجھنا چاہے سب کچھ موجود ہے۔ کیسے کسی غیر سے رابطے میں وہ آتا ہے، کیسے کسی غیر اللہ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے پناہ لی جا سکتی، اس کی پناہ مانگی جا سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد وہ قبروں کا سجدہ کرتا ہے، قبروں کا سجدہ کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، قبر والے کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، لے جا کر کے اسے راضی کرنے کے لیے اس کی مزار پر، اس کی قبر پر چادر چڑھاتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، پرندے قربان کرتا ہے۔ آپ سوچیے کہ ایسا آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہو جا رہا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا کام کر رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا، شرک کر رہا ہے۔ خطرناک مسئلہ ہے کہ نہیں؟ مسئلہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ تو ایمان بہت بنیاد، اسی لیے آپ جانتے ہیں نا، توحید کے بغیر، ایک اللہ کی عبادت کے بغیر، خالص، بغیر کسی آمیزش کے، ملاوٹ کے، مکسنگ، ایک دم خالص عبادت کے بغیر آدمی کتنی بھی نیکیاں کر ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اب اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، ان سب تفصیلات میں تو نہیں جانا ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس بات کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، کیا کہ شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے، اولیاء، صالحین، دیوی دیوتا، لات منات عزا، ان سے جڑنے کی وجہ سے، ان کے لیے عبادت کرنے کی وجہ سے
لوگوں کی عبادتیں، لوگوں کی نیکیاں، لوگوں کے اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے جو دیوی دیوتا اور ایسے ہی ہے نا بتوں اور مورتیوں اور قبر، شجر، حجر، قمر، شمس و قمر، ان کا سجدہ کرتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگ جتنے بھی اعمال کر ڈالیں، نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں، ہم ان تمام نیکیوں کو، ان تمام اعمال کو کیا کر دیں گے؟ ہباء منثورا، بکھرے ہوئے دھول کے ذرات بنا دیں گے، بکھرے ہوئے دھول کے ذرات۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اور عبداللہ بن جدعان کا واقعہ تو جانتے ہیں آپ، عبداللہ بن جدعان کا، بڑا دین داتا، لوگوں کی مدد کرنے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، پیاسوں کو پانی پلانے والا، حجاج کی خدمت کرنے والا، ہے کہ نہیں؟ ان کو میٹھا پانی کا انتظام، ٹینٹ کا انتظام، جو حج کرنے کے لیے آتے تھے دنیا بھر سے، ہے نا، عبداللہ بن جدعان، اور بڑا رئیس آدمی، بڑا بات چیت میں اور رہن سہن، معاملات، سماجی تعلقات میں بہت اچھا آدمی۔ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ہو رہی ہے، پنچایت ہو رہی ہے اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ موت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالمؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا نا، اتنا سارا نیک کام وہ کرتا تھا، اللہ کے نبی موت ہو گئی تو اب اس کی یہ نیکیاں یا اس کے جو اچھے اعمال ہیں کیا اس کے کام آئیں گے؟ کام آئیں گے، نفع ملے گا؟ نفع ملے گا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، پھر اسے اجر دے گا، ثواب دے گا، کیا ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فائدہ ملے گا اسے، لا ينفعه ذلك، کچھ بھی نفع نہیں ملے گا اسے۔ کیوں نہیں کرے؟ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ اتنا سارا نیک کام کیا کہ نہیں کیا؟ یہ پوری قوم گواہ ہے، دنیا کے حاجی گواہ ہیں کہ اتنا سارا نیک کام کرتا ہے۔ اور ایسا کام نہیں تھا نا کہ کوئی نجی کسی کو دے دیا، بلکہ دنیا دیکھ رہی۔ ٹھیک ہے، تو کیا فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کیا ہے؟ انہ لم یقل یوما من الدہر رب اغفر لی خطیئتی یوم یبعثون۔ ایمان ہی نہیں تھا عائشہ، ایمان ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ملنا تھا جو مل گیا۔ کیا ملنا تھا اسے؟ لوگ تعریف کر رہے ہیں، بڑا کھلاتا ہے، بڑا پلاتا ہے، خدمت کرتا ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بڑا کھلاتا تھا، پلاتا، دنیا کی تعریف جو ملنی تھی اس کو مل گئی۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جو کچھ تم نے اچھا کیا بھی ہے تو اس کا جو فائدہ تھا، تعریف ملنا، پبلسٹی ہونا، چرچا ہونا، نام ہونا، بڑا دین داتا، بڑا فلاں ہے فلاں ہے، ہو گئے، دنیا کی تعریف وغیرہ مل گئی، آخرت میں نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ آخرت میں کچھ بھی ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ملنے کے لیے ایمان پہلی شرط، ایمان پہلی شرط۔ وہ آدمی مشرک ہے، کفر کی حالت میں، اس کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے کہ مروں گا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مسئلہ ہے، وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکا رہا، لات کے سامنے، منات کے سامنے، عزا کے سامنے سر ٹیک رہا ہے۔ کتنا بھی نیک کام کیا تو کیا ہوا؟ اس کا کوئی بدلہ اسے نہیں ملے۔ اسی لیے ہم آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ لوگوں، ایمان اور توحید خالص کے بغیر تمہاری زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس کے مقابل میں اگر توحید کے علاوہ، خالص ایمان کے علاوہ کفر ہے، شرک ہے، اگر یہ تم کر رہے ہو تو اس کا برا حشر، بہت برا انجام ہونے والا ہے، جہنم کی ہمیشہ ہمیش کی ہے نا سزا اور عذاب تمہارا منتظر ہے۔ اس طرح سے اللہ کا کلام، نبی کا فرمان بھرا پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم جو اہل الحدیث کہتے ہیں، جماعت اہل حدیث، سلفی، الحمدللہ اسی قرآن، سنت اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج تک سب سے زیادہ امپورٹینس اگر کسی چیز کو دیتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ توحید، ایمانن، یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ ایمانن کی بات چل، ایمان کی شرط، اسی لیے شرط لگائی اللہ کے نبی نے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ دن بھر کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا ہے کہ نہیں؟ کیا فائدہ؟ کوئی کام کرے، ایمان ہی نہیں ہے نا، کس کام کا؟
اور ایک بات اور یاد رہے، ایمانا واحتسابا، احتسابا و ایمانا نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایمانا واحتسابا، الٹ نہیں سکتے آپ، من صام رمضان احتسابا و ایمانا نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ احتساب آئے گا ہی نہیں جب تک ایمان نہیں آئے، ایمان تو پہلے، ایمان تو پہلے ہے، بعد میں احتساب آئے گا۔ جب اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ سے اجر کی امید کہاں رکھے گا بندہ؟ یہ تعریف، یہ سب پبلسٹی، یہ میڈیا، یہ ٹی وی چینل، یہ چرچا اور یہ ہے، اسی کے انتظار میں رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایماناً واحتساباً نہیں رہے گا۔ دنیا میں کوئی بھی آپ نیکی کی بات کر لیں، ایماناً واحتساباً، ایمان پہلے، ایمان کے بغیر کوئی عمل کسی کام کا نہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ عبداللہ بن جدعان کو کیوں کام نہیں آئیں گی اس کے نیکیاں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں ایماناً، ایمان نہیں تھا، اس کے ایمان نہیں تھا۔ قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں ایک دو باتوں کی طرف کہ ایمان کے بغیر، ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں جو اسلام سے متاثر ہوتے ہیں یا بعض مسلمانوں سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، کسی کے ہاں کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کارخانے میں لیبر ہے مثال کے طور پر، ہے نا، تو اس کو اسلام سے بہت کچھ تھوڑی سی آشنائی اور قربت ہو گئی ہے، اب وہ روزہ رکھتا ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، فلاں ہمارے گھر میں خادم روزہ رکھتا ہے، فلاں عورت ہے روزہ رکھتی ہے، صفائی کرتی روزہ رکھتی ہے، یا ہمارا ایک فلاں جگہ کام کرتا تھا جاب سرکل میں وہ روزہ رکھتا، کیا کہتے ہیں، پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ پورے مہینے کا روزہ رکھے گا، کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ اسے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہی اتنا ہو رہا ہے کہ لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جو بھوکا رہ رہا ہے 12 گھنٹے 13 گھنٹے پیاسا رہ رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ اسے ملنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا ایسے ہی ایک مثال اور آپ لے لیں، اچھا تھوڑی سی مثال اصولی بنیادوں پر لے لیں۔ صوفیہ حضرات کو جانتے؟ صوفیہ حضرات، منصور حلاج، ابن عربی، سرمد اور تیجانی اور ایسے ابن فارس، بہت ساری صوفیہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان لوگوں پر تھوڑی سی بات میں اس لیے آپ کے سامنے اشارے کے طور پر کر رہا ہوں کہ لوگ ان کو بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ ان کا وضاقتہ، ان کا حلیہ، ان کا امامہ، ان کی پگڑی، اور ایسے ہی ہے نا لمبا چوڑا کرتا، اور ایسے ہی ٹخنے سے اوپر ان کا پائجامہ مثال کے طور پر، اور وہ اپنی کمرے سے باہر نہیں نکلتے، وہ لگے رہتے ہیں، تسبیحات کے دانے ان کے ہاتھ میں ہیں اور مستقل سب کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو صوفیہ کے عقائد بتاتا ہوں۔ ابن عربی کا نام تو جانتے ہیں نا سبھی لوگ، وہی ارطغرل الغازی والا، ارطغرل الغازی کا جس کو ہے نا سب سے بڑا ایمان کا اور دین کا اور دعوت کا سب سے بڑا نمائندہ بنا کر کے پیش کیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ وہی ابن عربی صوفی، ملحد، زندیق لکھا علماء نے اس کے بارے میں، زندیق تھا، ملحد تھا، بے دین تھا، عقید کفریہ، زندیقیت کے عقائد، بے دینی کے عقائد رکھنے والا۔ اس کے یہاں روزے کا معنی ہی الٹا ہے۔ روزے کا معنی کیا ہے بھائی؟ روزے کا معنی جس نے روزہ رکھا، صوم رکھا نا، صوم رکھا۔ صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صوم کے معنی رکنے کے ہوتے ہیں، روکنے کے ہوتے ہیں، کنٹرول کرنے کے ہوتے ہیں، پابندی کرنے کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں الصوم هو الامساک، صوم تو رکنے کو کہا جاتا ہے، اسی لیے صوم کا معنی صبر بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں صبر کہا گیا، صوم کو کیا کہا گیا؟ صبر بھی کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر میں کیا ہوتا ہے؟ حبس النفس، نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ اب یہاں سے اس نے معنی نکالا، کہاں سے معنی نکالا؟ صوم کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں، امساک کے ہوتے ہیں۔ اس نے معنی نکال کر کے کیا کہا بھائی؟ اس نے کہا تمام اعمال سے رک جانا، بے دخل ہو جانا، اس کا نام ہے روزہ۔ دین کا کوئی کام، عبادت کا کوئی کام، نیکی کا کوئی کام، عمل کا کوئی کام کرنے کا مرحلہ ختم ہو گیا، سمجھ گئے یہ نہیں سمجھے؟ صوم کا معنی کیا کہتا ہے وہ؟ صوم کا معنی ہے سارے دین اسلام سے کیا کرنا؟ دین اسلام کے تمام اعمال سے اب بے دخل ہو جانا، کیونکہ اتنا اونچا مقام ہو گیا ہے کہ اب اس کے بعد نہ اس کو نماز پڑھنا ہے، نہ اس کو روزہ رکھنا ہے، نہ اس کو حج کرنا ہے، نہ اس کو زکوٰۃ دینا، کوئی کام نہیں کرنا۔ اسی مرحلے کا نام اس کے ہاں روزہ ہے۔ اسی مرحلے کا نام کیا اس کے ہاں؟ روزہ۔ اس کو روزہ کہتا ہے
یعنی اعمال سے اوپر اٹھ جانا، یعنی اب گویا کہ رکاوٹ لگ گئی ہے، اب اس پر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صوم کا معنی ہے ابن عربی، کون سے قرآن میں ہے، کون سے نبی کی سنت میں ہے، کس دلیل میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ صوفیوں کا اپنا دین ہے۔ اور وہ تھا جس کا ہم نے ذکر کیا دوسرے کا نام، میرے بھائی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آدمی کو اگر وہ دل سے صرف 2 دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ لے تو پھر پورے مہینے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ایمان والے ہیں؟ صوم تو بعد میں آئے گا، ایمان ہی نہیں ہے پہلے تو۔ اب یہاں پر ایمان کا معنی مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، یہ ہے ایمان۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان رکھنا، آپ نے جو کچھ دین اور شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ وہی برحق ہے، اسی اللہ کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس عبادت کی فرضیت ہوئی ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ عبادت فرض کس نے کی ہے؟ صوم کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں اس بات کا حکم ہے، اس لیے اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ عبادت اللہ کی طرف سے فرض ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرض ہوئی ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد صوم کا جو مسئلہ ہے، مزید اگر آپ دیکھیں، آگے بڑھیں، اگر مختصر گفتگو کرتے ہوئے، تو ایمان کا معنی میں سمجھتا ہوں کہ موٹی سی بات ایمان کے بارے میں بات سمجھ میں آگے کہ ایمان میں یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ نے فرض کیا، نبی نے فرض کیا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ڈاکٹر نے کسی بیماری کی بنیاد پر آپ پر پابندی لگا دی ہے، آپ کو 12 گھنٹے کچھ بھی کھانا پینا نہیں، ایک قطرہ بھی آپ کی باڈی میں جانا نہیں چاہیے، آپ اس کی پابندی کر رہے ہیں، روزہ کاؤنٹ ہوگا وہ، کیونکہ واجب کس نے کیا ہے؟ کس نے واجب کیا؟ ڈاکٹر نے واجب کیا۔ ڈاکٹر کے واجب کرنے کا نام روزہ تو نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ غیر مسلم اپواس رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اپواس رکھتے ہیں، اور کہتے بھی کبھی کبھی آپ کے یہاں جیسے رمضان ہے نا، ایسے ہمارے یہاں اپواس چل رہا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، نہ وہ دین ہمارا دین ہے، نہ یہ دین ان کا دین ہے، اور نہ وہ عبادت ہماری ہے، نہ یہ عبادت ان کی ہے، کچھ بھی، کوئی تال میل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ رمضان میں یا صوم میں بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے ہی نہیں، بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے اپنی سنت میں کہا، ویسے، اور اسی ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب احتساب کے ساتھ اگر روزہ رکھیں گے، تب جا کر کے وہ کیا بنے گا؟ تب جا کر کے روزہ بنے گا۔ فاسٹنگ، یہ ترجمہ ہے انگریزی کا، لیکن اللہ کی اس عبادت کی ترجمانی اس سے نہیں ہوتی، ہے کہ نہیں؟ یہ تو فاسٹنگ اور بریک فاسٹنگ اور فاسٹ اور بریک فاسٹ یہاں سے نکل کر کے آ گیا ہے کہ رات میں ہم نے کھانا کھا کر کے آرام کیا، 6 گھنٹے رات میں گزرے، صبح میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے، 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا گیپ ہو گیا، اب اس فاسٹنگ کو بریک کرو، جو نہیں کھائے رات بھر گزر گئے، 8 گھنٹے گزر گئے، نہیں پیے گزر گئے، اب کیا کرو بھائی؟ اس نہ کھانے پینے کے سلسلے کو بریک کرو، کچھ کھاؤ پیو، اس لیے اس کی ترجمانی نہیں ہوتی ہے فاسٹنگ سے۔ اللہ کی عبادت صوم کا ترجمہ فاسٹنگ سے صحیح معنوں میں نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے ہم کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو دوسری زبانوں سے ٹرانسلیشن ہوتے ہیں نا، یہ قریب کرتے ہیں میننگ کو کیا کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں سمجھنے کے، اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی ہے، بس لفظ کا معنی چونکہ ملتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استعمال کر کے سمجھانے کے لیے بول دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال پریئر ہی ہے، پریئر عبادت کو کہا جاتا ہے، ورشپ، کوئی بھی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی ہو رہی ہے، غیر اللہ کی ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا، سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ پریئر کہا جاتا ہے، ورشپ کہا جاتا ہے۔ پریئر ہال، پریئر ہال میں سب کچھ ہو رہا ہے،
لیکن آل فیتھ پریئر ہال کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان تمام چیزوں کا معنی آپ کیا سمجھیں؟ قریب کرنے کے لیے ہے یہ معنی کہ بھائی وہ ایک جگہ بنا دی گئی ہے، وہاں مسلمان اپنی عبادت کرے، غیر مسلم اپنی اپنی عبادت کرے، ہر ایک اپنے اپنے کے مطابق ایک جگہ بنا دی گئی ہے۔ تو اب پریئر ہال کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں پر آل فیتھ والا ہے تو مسجد کیسے ہو جائے گی؟ وہ مندر بھی ہو سکتی ہے، وہ گرجا گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودیوں کی عبادت گاہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ بہرحال تم عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمانن کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرضیت آئی ہے، میرا اللہ پر ایمان، اللہ تنہا عبادت کے قابل ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ نے اپنا دین ہم تک پہنچایا ہے، اپنی رضا کی راہ بتلائی، اپنی ناراضگی کی راہ بتلائی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایمان میں اور کیا؟ ایمانن واحتسابن، ایمان میں اور کیا شامل ہے؟ ایمان میں بھی شامل ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے رسول کی طرف سے ہوئی ہے، ہمیں کسی اور نے نہیں کہا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب کیا کرو؟ کھانے پینے سے اور فلاں فلاں چیزوں سے رک جاؤ۔ اور یہی بات وہاں کیا کہیں گے ہم قیام رمضان میں؟ اللہ کی طرف سے اس کی سنیت اور اس کا استحباب اور اس کا نفل عبادت ہونا اللہ کی طرف سے ہمیں ملا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ قدر کی رات کے بارے میں جو بات آئی ہوئی ہے، ایماناً واحتساباً، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قدر کی رات کا تذکرہ بیان فرمایا، تذکرہ کیا، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدر کی راتوں میں عبادت کی، اس کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی جاگ جاگ کر کے، تب اعتکاف کر کے قدر کی رات کی تلاش کیا کرتے تاکہ اس کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ آپ کو الٹیمیٹلی حاصل ہو جائے۔ آپ اگر جاگیں گے ہی تو انہی میں سے کوئی رات ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر مل جائے۔ یہ ہے، تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے فرضیت، اس لیے اپواس اس میں نہیں آتا۔ اس لیے اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا ہو، مجبور کر دیا گیا، بہت ساری آپ کو حکومتوں میں سے واقعات ملیں گے، ظالم جابر حکومتوں نے مسلمانوں پر پابندی لگا دی، پابندی لگا دی، دونوں طرح کی پابندی، آپ کو بتاؤں دونوں طرح کی پابندی۔ بعض پابندی آپ کو ایسے ملیں گی کہ آپ کو 12 گھنٹے نہیں کھانا پینا ہے، مجبور کیا گیا، آپ کو کھانے پینے سے دور، آپ کو کچھ بھی نہیں، بچے عورتیں بلک بلک کر کے روتے ہیں لیکن آپ کو نہیں ملے گا، تو کیا وہ روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہ عبادت کی نیت سے ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے ہی نہیں۔ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بطور مثال یہ بات کر رہا ہوں میں۔ ایسے ہی کبھی کبھی بعض حاکموں نے ظلم کی، جبرن آپ کا روزہ توڑوایا، اب یہاں معاملہ بدل جائے گا۔ عبادت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شروع کی، وہی نیت، وہی اجر، وہی ایماناً، وہی احتساباً آپ نے کیا تھا، اب آپ سے جبرن روزہ توڑوایا جا رہا ہے، آپ کا دل روزہ توڑنے پر مطمئن نہیں ہے، آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ یہی اس بات کو اب مزید دلائل سے سمجھیں، دلائل سے سمجھیں، ایماناً کا مطلب سمجھیں۔ ایمان، ہمارا ایمان ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر، میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا حالت سفر میں چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور حالت سفر میں چلا جاتا ہے۔ بیماری اور سفر، دو باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا ہے، انہی دونوں آیتوں میں کیا جہاں رمضان کے مسائل کا تذکرہ۔ کیا فرمایا؟ مریضن او علی سفر، کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تو جتنے دن بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹیں گے اور جتنے روزے سفر کی حالت میں چھوٹیں گے اتنے دن بعد میں کیا کرنا ہوگا؟ قضا کر لینا ہوگا۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں بیان کی گئی بات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی عبادت کے بارے میں، نفلی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں اگر بندہ بیمار ہو جائے، بندہ کیا ہو جائے؟ بیمار ہو، اب بیمار ہو گیا، وہ نفلی روزہ رکھتا تھا، جمعرات کو رکھتا تھا، پیر کو رکھتا تھا، ہے نا، ایسے ہی عاشورہ کا رکھتا تھا، عرفہ کا رکھتا تھا، یا میں 20 کا روزہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، روزہ نہیں رکھ سکا۔ اس کے بالمقابل دوسرا مسافر گھر میں رہتا تھا تو الحمدللہ وہ کیا کرتا تھا؟ قیام اللیل کرتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سفر میں ہے، قیام اللیل نہیں کر پا رہا ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت ہے، اور اللہ کے نبی نے
روزے کی سفر کی حالت میں روزہ رکھنے سے، نفلی روزے سے منع فرما دیا آپ نے، فرمایا نیکی کا کام نہیں کہ کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن اگر وہ ہمیشہ نفلی روزہ رکھتا تھا، نفلی نمازیں پڑھتا تھا، اور اور سفر کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، روزہ نفلی نہیں رکھ پا رہا ہے، بیماری کی وجہ سے وہ نفلی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اور رات کو قیام نہیں کر پا رہا ہے، کتب لہ ما کان صحیحا مقیما، تو اس کا اجر و ثواب پورا پورا ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے وہ صحت کی حالت میں عبادت نفلی کیا کرتا تھا، اور جیسے وہ سفر کے بغیر اقامت کی حالت میں سب نفلی عبادات کیا کرتا تھا۔ کیوں مل رہا ہے اسے یہ ثواب؟ کیوں مل رہا ہے؟ ایمانن، آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ ایمان ہے اس کا ایمان ہے، بس وہ سفر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے، بس وہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا۔ تو جو رات گزری ہے قیام نہیں کر سکا، جو دن گزرا ہے روزہ نہیں رکھ سکا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، چونکہ ایمان ہے اور روزہ وہ رکھتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ سنت اور مستحب کا حکم اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے اور مجھے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی اجر عطا فرمائے گا جو ڈیلی اسے قیام کا اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا تھا، اور جو اسے نفلی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا تھا۔ آگے نباز ایمان کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ ایمانن کا مطلب یہ ہے، ایمانن کا مطلب یہی ہے۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب، اتنی بات آ گئی تھی کہ حسبہ سے بنا، جس کے معنی ہے نا رضا کارانہ، اجر ثواب اللہ سے چاہیے، آپ کی تعریف نہیں، آپ کی طرف سے کوئی اس کا بدلہ نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو اس لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم کو اس لیے کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب آپ کو میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں، حافظ صاحب یہاں پر ہیں، اطمینان سے آپ ان سے سنیں وہ آیتیں جن میں اللہ نے کہا ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، مثل الذین ومثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، یہ ابتغاء مرضات اللہ کیا بھائیو؟ وہی ہے ایگزیکٹ جو اللہ کے نبی کے حدیث میں آیا ہوا احتساباً، احتساباً، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے۔ احتساباً کا معنی جو ہے ایگزیکٹ وہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب پانے کے لیے۔ ایک ایک بدلہ ادنا ادنا اعلیٰ اعلیٰ کس سے چاہیے؟ اللہ ہی سے چاہیے، اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ ایک تعبیر تو یہ آئی ہوئی ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش، قرآن کریم کی کئی آیتوں میں۔ ایسے ہی ایک آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے، کیا ہے؟ سورہ لیل میں، یا ہاں سورہ لیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وجہ رب الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ یہ وجہ رب، وجہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہرے کی تلاش، چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کس کے جیسا ہے؟ کس کے جیسا ہے؟ یہی تو گڑبڑ ہے، اگر ہم نے کس کا سوال کیا تو بدعت، کس کا سوال کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی، اور عقیدے والی بدعت، خطرناک بدعت، ایمان اور عقیدے کو تباہ کرنے والی بدعت میں پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایسے اللہ کا چہرہ ہے۔ ہم نے ذات نہیں دیکھا، اس لیے ہم کسی کی ذات سے اللہ کی ذات کی تشبیہ نہیں دیتے، اور ہم نے اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، لیکن ہم اللہ کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے ہم اللہ کے چہرے کو کسی کے چہرے کے مشابہ نہیں کرتے۔ چہرہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ الا ابتغاء، کیا فرما؟ وجہ ربہ الاعلی، اللہ تبارک و تعالی جو سب سے زیادہ بلند برتر ہے، اس کے چہرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یعنی اسی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں، حدیثوں کو، تو آپ کو ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ اچھا، ہم نے شروع میں غالباً ذکر کیا نا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسا سوچنا درست نہیں ہے کہ ایماناً و احتساباً کی شرط صرف اور صرف روزے کے لیے، قیام کے لیے، قدر کی رات کی عبادت کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ایگزیکٹ ایسی ہی بات ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تبع جنازت مسلم یا من تبع جنازت مسلم ایمانا واحتسابا حتی یصلی علیہ رجع او جاء بقیراطین۔ میں بالمعنی بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے، کسی کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی، اب کیا ہے، ہمیں مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نہیں حق ہے؟ کئی حق ہے، 5 ہیں 6 ہیں، اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانا ہے نا۔ جنازے کے پیچھے گئے ہے نا، اور کیا کر دیا؟ نماز کی، نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد جنازہ کے بعد بھی اس کے ساتھ گئے، اور دفن کرنے سے پہلے واپس آ گئے یا دفن کرنے کے بعد واپس آئے، 2 مرحلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے پیچھے جائے اور اس کے بعد اس وقت واپس آئے جب اسے دفن کر دیا جائے، تدفین کے بعد واپس آئے، رجع بقیراطین، تو 2 قیرات ثواب لے کر کے لوٹے گا۔ اللہ کے نبی نے یہاں کیا شرط لگائی ہے؟ ایماناً واحتساباً، من اتبع جنازت مسلم ایماناً واحتساب، ایگزیکٹ وہی لفظ اللہ کے نبی کی حدیث میں، وہی لفظ۔ تو کیا فرمایا؟ اور یہ بات اس سے پہلے بھی آیت کریمہ غالباً آئی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، ہے نا، کئی نیکیوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی بھی سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے سوائے من امر بصدقۃ، ہے نا، او معروف او اصلاح بین الناس، صدقہ ہو، بھلائی کا کوئی نیکی کا کام ہو، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام ہو۔ یہ دیکھو نیکیوں کی بات چل رہی ہے، آدمی آپ نے دیکھا 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، 2 لوگوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا، ان دونوں کے بیچ میں آپ نے پڑھ کر کے دونوں میں صلح کرا دی، اگر آپ نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ مسلمان ہے، ایک ایمان کی شرط موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، اور دوسری شرط کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے، ثواب دے۔ مجھے کسی کی تعریف نہیں چاہیے، مجھے کسی کی طرف سے پذیرائی نہیں چاہیے، مجھے ریاکاری نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا ہے، کوئی نام نہیں مجھے کرنا ہے۔ یہ ہے واحتساباً کا معنی۔ اس روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 قیرات لے کر کے لوٹے گا، اور اگر کوئی آدمی جنازے کے پیچھے جائے، صرف نماز پڑھ کر کے، جنازے کی نماز پڑھ کر کے واپس آ جائے، اسے دفنانے تک اس کے ساتھ میں نہ رہے، تو اسے 1 قیرات ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ 1 قیرات۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا 1 قیرات کتنا ہے؟ بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہے، بہت بڑے پہاڑ کے برابر، القیراتان مثل الجبلین العظیمین، 2 قیرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آیا، اور بھی حدیثیں۔ تو دنیا میں ہم جو بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، ایمان کی حالت میں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں کریں۔ ایمان کے اندر وہ دونوں باتیں آ گئیں، ایمان کے اندر دونوں باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کے واحد اور احد اور اکیلے ہونے پر، اور وہی ساری عبادات کا حقدار ہے، وہی رب ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی تمام اسماء و صفات کا، ہے نا، حقدار ہے۔ اور اسی کے ساتھ محمد الرسول اللہ میں کیا آئے گا؟ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کیسے کرنی ہے، من صام رمضان، کیسے صوم رکھنا ہے رمضان کا، طریقہ کہاں سے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سنت سے ملے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی جو حکم دیں گے اس پر عمل کریں، اس سے منع کریں گے اس سے باز آ جائیں گے، جو خبر دیں گے ہم اس کو سچ مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ 4 باتیں جب پائی جائیں گی تو محمد الرسول اللہ پر ہمارا ایمان برابر ہوگا۔ اللہ کے نبی کی ہر خبر کو سچ ماننا، آپ کے حکم پر عمل کرنا، آپ کے منع سے بچنا، اور اللہ کی عبادت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ روزے کا طریقہ الگ کوئی بنا لے، اپواس والا طریقہ، کہتے ہیں اس کے اندر جو آدمی کو اناج نہیں کھانا چاہیے، فروٹ کھا سکتا ہے مثال کے طور پر،
کوئی بنا لے کہ ہاں تیز کھا سکتے ہیں، میٹھا نہیں کھا سکتے، میٹھا کھا سکتے، یہ سارے طریقے لوگوں کے بنائے ہیں، لیکن طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اس سلسلے میں تھوڑی سی بات سمجھیں، صوم وصال، صوم داودی جس کو کہا جائے، صوم وصال، مسلسل روزہ رکھنا بغیر سحری کے دوسرا بھی دن، بغیر سحری کے تیسرا بھی دن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، ایسا روزہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ اب اگر ہم سوچیں کہ ایسا رکھیں گے صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا، کیونکہ طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انما یطعمنی ربی ویسقینی، میری طرح نہیں ہو پاؤ گے تم اس مسئلے میں، میری طرح تم اس مسئلے میں نہیں ہو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے، جو مجھے طاقت و قوت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اے اللہ کے بندو، امت کے لوگوں، تم کو وہ قوت اللہ کی طرف سے نہیں ملتی، اس لیے تم نہیں کر سکتے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ طریقہ روزے کا کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے بتلایا ہے امت کے لیے، اس طریقے پر ہمیں روزہ رکھنا ہوگا، قیام کرنا ہوگا، اور ایسے ہی قدر کی رات میں عبادت کرنی ہوگی، اور ایسے ہی ساری عبادتوں میں ایمان شرط ہے اور احتساب شرط ہے۔ اگر ہم نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا، نام کے لیے کیا، دولت کے لیے کیا، مادے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو مغفرت اور بخشش کا جو اجر اور ثواب ملنے کی بات آئی، مغفرت ہو جائے گی، پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ کس شرط کے ساتھ ہے؟ ایمان، اور ایسے ہی اجر و ثواب کی نیت اللہ سے، نہ کوئی ریاکاری، دکھاوا، نمود نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات اس حدیث، اسی اگلی احتساب کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے بات میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے، ہم سب سنتے ہیں، چونکہ روزے کے بارے میں، صوم کے بارے میں بے شمار روایتیں ہیں، اور بہت تفصیل سے ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ ایک روایت جسے ہم اکثر سنتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں، ذہن میں لائیں، تو یہ احتساب کا مطلب اور زیادہ کھل کر کے سمجھ میں آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا، آگے کیا فرمایا آپ نے کہا فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَكَ، اگر تم سے کوئی لڑے، جھگڑے، گالی گلوچ کرے، روزے کی حالت میں ہے ہم، ہے نا، ہماری دکان ہے، ہمارا کاروبار ہے، کپڑا ہے، جو بھی چیز ہے، ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اب خریدنے بیچنے والے میں کوئی کبھی کبھی تو میں ہو جاتی ہے، اب کوئی آپ سے گالی گلوچ کرنے لگے، پھول پھول بات کرنے لگے، جہالت کی بات کرنا شروع کر دے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ یہ حدیث کیا ہے؟ کتنی عظیم الشان، آپ دیکھیں، آپ سے کوئی آئے، جھگڑے، لڑے، گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرنا شروع کر دے، تو آپ اس کے ریئیکشن میں، رد عمل میں اس کو برا بھلا کہنا شروع مت کر دیں، بلکہ آپ کا کیا کام ہوگا؟ آپ کہہ دو انی امرؤ صائم، بھائی میں تو روزے کی حالت، تمہیں گالی دینا اچھا لگ رہا تم دے لو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں پلٹ کے تم کو اس کا جواب گالی کی شکل میں دے دوں گا۔ یہ کہاں سے آیا؟ احتساباً۔ کہاں سے آیا یہ؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور مجھے اجر و ثواب اللہ سے ملنا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے، اس بات کی امید نہیں بلکہ اس کا یقین ہے۔ تو اگر میں بھی تمہارے گالی گلوچ کا جواب گالی گلوچ سے دے دوں گا، تو میرا وہ ثواب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ میں یہ روزہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ اپنی انا کو آگے کر دوں اور گالی کا جواب گالی سے دوں، بد زبانی کا جواب بد زبانی سے دوں، نہیں، میں روزے سے ہوں۔ جب ہم نے کہا میں روزے سے ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ میں ایمان والا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، اس روزے کا ثواب مجھے کس سے ملنا ہے؟ اللہ تبارک، اس نیت سے میں روزہ رکھ رہا ہوں میں، اس لیے میں تمہیں گالی کا جواب گالی سے دے کر کے اپنے روزے کو، اس کے اجر و ثواب کو ضائع۔ یہ پیغام واضح ہے نا اس کے صاف صاف۔ بہرحال بہت ساری باتیں ایسی ہیں، یہ چند باتیں تھیں جو ایمان اور احتساب سے متعلق تھیں۔ تو ماہ رمضان کا صوم، قیام اور قیام لیلۃ القدر کے بارے میں تو ایماناً و احتساباً آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں بتلاتی ہیں کہ صدقہ ہے نا، صدقہ ہے، انفاق ہے، اور اس کے علاوہ اصلاح کا کام ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ دیکھو، یہ کتنا اہم نکتہ ہے، کتنا اہم نکتہ ہے۔ اجر و ثواب کی نیت ہونی چاہیے کسی بھی نیکی کے کام،
ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ کے کلام کی آیت، نبی کی حدیثیں اور دین کے مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، ہے نا، او کیا فرمایا؟ معروف، کیا کہا؟ معروف کا حکم دینا، اور اسی کے مقابل میں کیا ہے؟ منکر سے روکنا۔ آپ سن رہے ہیں، بھلائی کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، آپ سن رہے ہیں۔ یہ سنانے والا اللہ کے لیے سنائے اور سننے والے اللہ کے لیے سنے۔ یہ نہیں کہ میں اس لیے سناؤں کہ میری چرچا ہو کہ ہاں میں آیا تھا اور میں نے یہ بولا اور میں نے یہ بولا اور میں نے یہ کیا اور میرا کارنامہ ہے اور میں بہت بہت بڑا کام کر رہا ہوں، تو پھر یہ للہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ تو ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، نام و نمود ہوگا، شہرت ہوگی، چرچا ہوگا، اور دنیا طلبی ہے، مادہ پرستی ہے۔ اور آپ اس لیے نہ بیٹھیں کہ لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے، دیکھو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہے نا نماز کے بعد سے مجلس چل رہی ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، کسی کی تعریف کا کوئی انتظار نہیں، کوئی تعریف کرے گا اس کا انتظار نہیں، کوئی برائی کرے گا اس کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ہے اصل میں ایماناً واحتساباً۔ تو زندگی میں ہر نیکی میں دونوں شرطیں ضروری ہیں، ایمان اور احتساب، ہر نیکی میں۔ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان غیر رمضان زندگی کی ساری نیکیاں، آیت کریمہ میں دیکھیے، بھلائی کا حکم دینا بھی اس کے اندر، دعوت کا کام کرنا، تقریر کرنا، درس دینا، خطبہ دینا، ہے نا، اس میں سب آتا ہے، کتابیں لکھنا، میڈیا پر کوئی بات خیر کی بولنا، لکھنا، پوسٹ، کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ایماناً واحتساباً، اجر کی نیت سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھلائی کا ہے تو لکھا جائے، نہیں بھلائی کا ہے بند رکھو، زبان بند رکھو، نہ بولو نہ قلم چلاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو راضی کرنا، اور یہی ہدف ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، کیا لکھا؟ یا اماں، امی جان، مجھے کوئی ایسی قیمتی نصیحت کر دیجئے، وصیت کر دیجئے جو آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہو، اور آپ مجھے خط میں لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ اور وَلَا تُكْسِرِي، ام المومنین، زیادہ لمبی بات نہ بتانا، کوئی چھوٹی اور جامع بات بتنا دی، ایسی وصیت رضی اللہ عنہ امیر المومنین۔ اچھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط ملا تو اس کا جواب کیا لکھا اس کے اندر؟ میں نے نبی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا من التمس رضا الناس بسخط اللہ، ہے نا، من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ حدیث سنی ہے بیان کرتے ہوئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے بندوں کو ناراض کرتا ہے، رضا کس کی چاہیے؟ جو التماس کا ذکر ہے، التمسا، جو اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، اللہ کی خوشی تلاش کرتا ہے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، میرے اس عمل کو قبول کر لے، مجھے اس عمل پر اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، لوگ ناراض ہو جائیں، لوگ ناراض ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی ناراضگی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کو اس نے ناراض کیا تھا نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد اگر ہے لوگ ناراض ہو جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے تو کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور جن کو ناراض کیا ہے اس پہلے والے عمل کی برکت سے اللہ ان لوگوں کو بھی جو ناراض ہوئے تھے اللہ ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ راضی اور خوش کر دیتا ہے۔ اس کا الٹا جو اللہ کو ناراض کر کے جو لوگوں کو راضی کرتا ہے، لوگ خوش ہو جائیں اس کی تلاش کرتا ہے، اللہ کو ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ اللہ کو ناراض کیا ہے وہ بھی راضی نہیں ہوتے، اللہ ان کو بھی ناراض کر دے۔
تو نہ اللہ ہی ملتا ہے اور نہ جن کو راضی کرنا چاہتا تھا ان کی رضامندی ملتی ہے۔ تو یہ ہے بہت بنیادی مسئلہ۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا تو یہ احتساباً کا عملی نمونہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آ جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کوئی نفس کی طرف، کوئی ہوس کی طرف، کوئی خواہشات کی طرف، کوئی مال کی طرف، کوئی شہرت کی طرف، اور کوئی تبصروں کی طرف، کمنٹوں کی طرف جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ 100 لوگوں کی طرف سے واہ واہ ماشاء اللہ، اس کے انتظار میں صحیح لکھے غلط لکھے جو اس کی خواہش میں آتا ہے، اس کی مرضی میں وہ لکھ دیتا ہے، پوسٹ کر دیتا ہے۔ اسی سے خوش ہوتے ہیں لوگ آج کل میڈیا اور اس کے اکاؤنٹ پر اور اس کے ہے نا چینلز پر کہ 100 لوگوں نے تعریف کی، 200 لوگوں نے، 500 لوگوں نے سنا، 1000 لوگوں نے سنا اور 500 لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ تعریف نہ کرنا اور ناپسند کرنے والے 10 لوگ ہیں اور پسند کرنے والے 500 لوگ ہیں۔ ارے وہ پسند اللہ کو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ وہ کام، وہ عمل، وہ چند جملے، وہ چند الفاظ جو ہم نے لکھے اور بولے، کہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند؟ اللہ کی رضا تلاش کرو۔ پوری دنیا آپ کے خلاف کمنٹ کرے، کرتی رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ جن کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے تھے نا، اللہ ان کو بھی کیا کرے گا؟ اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا، ان کے دلوں کو بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا تلاش کریں، کیونکہ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ ہمیشہ ایمان کے ساتھ ساری نیکیاں انجام دینی ہے۔ رمضان تربیت دے کے جا رہا ہے، فرض کی تربیت، نفل کی تربیت دے کے جا رہا ہے، ایمان کی حالت میں احتساب، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہمیں سیام روزہ رکھنا ہے اور ایسی نفلی عبادات کرنے ہیں۔ یہ فرض اور نفل دونوں زندگی بھر ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی زندگی میں نمازوں کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت ہے، دیگر فرائض ہیں۔ ان تمام فرائض اور ایسے جتنے نوافل کے کام ہیں، ان تمام کاموں کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ۔ یہ ہمیں تربیت دے کر کے رمضان جا رہا ہے۔ مسلمانوں، میں تمہیں یہ بول کر کے جا رہا ہوں کہ ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ تمہیں صیام قیام کرنا ہے، تو رمضان کے بعد بھی تمہاری زندگی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ جو بھی نیکیاں کرنا، فرض کی، نفل کی، ایمان کی حالت میں کرنا اور ایسے ہی احتساب کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور احتساب کے معنی کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اللہ عز و جل میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔